أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير ربية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داجم ولا بحر ساجم ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. پروردگار عالم کا شکر ہے اور ہم اس بات پر شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم اس حکیم کے بندے ہیں کہ جس نے اپنی حکمت کا جب استعمال کیا تو کچھ اس طرح سے اپنی حکمت کو ہم پر آشکار کیا کہ دشت ولایت کو گوہر نبوت سے سجا کر توحید کا جام ہمیں پیش فرما کر ہمیں اسلامی پرہیزگار سے ایمانی معمار بنا دیا. یہ شراب وہ شراب نہیں کہ جو نجس شراب ہو، یہ شراب وہ شراب ہے، یہ مے وہ مے ہے کہ جسے شراب طہورہ کہا گیا. اس شراب میں نشہ ہے تو توحید کا نشہ ہے، اس مے میں نشہ ہے تو نبوت کا نشہ ہے، اس مے میں نشہ ہے تو اس ولایت کا نشہ ہے کہ جس کے لیے اللہ نے فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. پھر میر انیس نے کہا ہے تخت پر جلوس جناب امیر کا، ڈنکا ہے اب جہاں میں نبی کے وزیر کا، کیفیتیں اٹھائے نہ کیوں دل فقیر کا، نشہ چڑھا ہوا ہے شراب غدیر. کیفیتیں اٹھائے نہ کیوں دل فقیر کا، نشہ چڑھا ہوا ہے شراب غدیر کا. یہ وہ میں ہے. اگر ہم غدیر کی شراب کو نوش فرما رہے ہیں تو یہ براہ راست تو ہم غدیر کی شراب پی رہے ہیں. یہ ہم وہ میں پی رہے ہیں، نوش فرما رہے ہیں کہ جو غدیر کی میں رسول اللہ نے حاجیوں کو پلائی، حجۃ الوداع کے بعد حاجیوں کو پلائی. مگر در پردہ اس کے پیچھے وہی توحید ہے کہ جو اللہ کی توحید ہے، وہی رسالت ہے کہ جو رسول کی رسالت ہے. یہ ہے اللہ کی حکمت. اللہ کی حکمت کو سمجھنا آسان ہے. میرے محترم صد احترام جناب مولانا طاہر قبلہ صاحب نے ابھی آیت پیش فرمائی اور قبلہ حسن صاحب نے بھی
اس پر تبصرہ کیا. میں اس سے آگے کی بات کرتا ہوں. جیسے قبلہ نے کہا کہ فن خطابت یہی ہے کہ جہاں بات کو چھوڑا جائے وہاں سے آگے بڑھایا جائے. تو آپ نے آیت کو وہاں ترک کیا کہ الذی خلق الموت والحیات. اس سے آگے کی آیت کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے موت کو خلق کیا اور حیات کو خلق کیا. بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک ہے اور وہی قدرت رکھنے والا ہے. اس نے موت کو خلق کیا, اس نے حیات کو خلق کیا, اور اس نے تمہیں ابتلا کر دیا, یعنی اس نے تمہیں آزمائش میں ڈال دیا کہ وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون ہے جو ایسا عمل کرتا ہے. پروردگار تم نے آزمائش میں تو ڈال دیا, تو نے امتحان میں تو ڈال دیا. پروردگار ذرا اس امتحان کو سر کرنے کے لیے کوئی فارمولا تو دے, کچھ بتا تو کہ احسن عمل کہتے کسے ہیں, یہ احسن ہے کیا, یہاں سے بھی تعلق ہے اور آخرت سے بھی تعلق ہے. کیوں, کس لحاظ سے؟ احسن عمل کا موت سے بھی تعلق, زندگی سے بھی تعلق, دنیا سے بھی تعلق, آخرت سے بھی تعلق. کیوں؟ جب آپ قنوت پڑھتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. پروردگار ہمیں دنیا میں بھی احسن عطا فرما اور ہمیں آخرت میں بھی حسن عطا فرما. یعنی اب احسن عمل کا تعلق موت سے بھی ہے اور زندگی سے بھی ہے, دنیا سے بھی ہے اور آخرت سے بھی ہے. پروردگار تو دیکھنا تو چاہتا ہے کہ کون کون احسن عمل کرتا ہے اور کون کون احسن عمل نہیں کرتا. ذرا یہ تو بتا دے کہ احسن عمل کرنے کے لیے ہم کسے فالو کریں. تو اب یہی اتحاد کا اس سے بڑا پیغام کوئی نہیں ہو سکتا. ہم تو اتحاد کی بات کرنے کے عادی ہیں کہ اگر آپ کسی بھی مسلمان سے, 73 فرقے ہیں مسلمانوں میں, تو آپ کسی بھی فرقے کے مسلمان سے یہ پوچھ لیں کہ تمہاری نظر میں سب سے زیادہ احسن عمل کرنے والا کون ہے, کس کی ذات نمونہ عمل ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت ابو بکر سے محبت کرنے والے بھی حضرت ابو بکر کا نام نہیں لیں گے. ان سے اگر پوچھا جائے تو وہ کہیں گے کہ نمونہ عمل اگر ذات ہے کوئی تو وہ ذات مصطفیٰ ہے. حضرت عمر سے محبت کرنے والوں سے پوچھیں گے تو وہ بھی یہی کہیں گے کہ نمونہ عمل اگر کوئی ذات ہے وہ تو ذات مصطفیٰ ہے. اگر حضرت عثمان سے کے چاہنے والوں سے پوچھا جائے وہ بھی یہی کہیں گے کہ اگر کوئی نمونہ عمل کسی کی ذات ہے تو وہ ذات مصطفیٰ ہے. خود خلیفہ اول ثانی اور ثالث سے بھی پوچھا جائے تو وہ یہی کہیں گے کہ اگر نمونہ عمل کسی کی ذات ہے تو وہ ذات ختم مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ قرآن کی آیت ہمارے پاس محفوظ ہے. اللہ نے اگر کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم احسن عمل کیسے کرتے ہو, تو اللہ ہی نے کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو احسن تقویم پر خلق کیا. یعنی اب اللہ نے تمہیں احسن خلق کیا, یعنی اب تم پر واجب ہے کہ تم احسن عمل کرو. اب احسن عمل کیسے کرو گے؟ تو اللہ نے خود قرآن میں کہا کہ میرے رسول کی ذات تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے. یعنی اگر رسول سے محبت کرو گے تو یہ احسن عمل ہے. احسن عمل یعنی اب رسول کو فالو کرتے چلے جاؤ, جو رسول کہہ رہا ہے وہ کرتے چلے جاؤ. درود پڑھیے رسول اللہ کی ذات پر. محمد بلندر صلوات. یعنی کہ آپ رسول کو دیکھتے چلے جاؤ کہ رسول کیسے کھا رہے ہیں ویسے کھاؤ, یہ احسن عمل ہے. رسول کیسے سو رہے ہیں ویسے سو, یہ احسن عمل ہے. رسول جب لیٹ رہے ہیں تو کیسے لیٹ رہے ہیں ایسے لیٹو, یہ احسن عمل ہے. رسول کروٹ کیسے لے رہے ہیں ایسے کروٹ لو, یہ احسن عمل ہے. رسول سانسیں کیسے لے رہے ہیں ایسے سانس لو, یہ احسن عمل ہے. رسول پانی کیسے پی رہے ہیں ایسے پانی پیو, یہ احسن عمل ہے. رسول بچوں سے کیسے پیش آ رہے ہیں ایسے پیش آؤ, یہ احسن عمل ہے. رسول بزرگوں سے کیسے بات کر رہے ہیں ایسے گفتگو کرو, یہ احسن عمل ہے. یعنی رسول کو دیکھتے چلے جاؤ, جو رسول کر رہے ہیں وہ کرو, یہ احسن عمل ہے. کیوں؟ کیونکہ رسول کی ذات بہترین نمونہ عمل ہے. قرآن کی آیت ہے کہ ہم نے رسول کی ذات کو بہترین نمونہ عمل قرار دیا. جو رسول کر رہے ہیں, جیسے رسول کھا رہے ہیں ایسے کھاؤ, بہترین نمونہ عمل ہے. جیسے رسول سو رہے ہیں ایسے سو, بہترین نمونہ عمل. جیسے رسول چل رہے ہیں ایسے چلو, بہترین نمونہ عمل ہے. اگر رسول باغ سیدہ کو دے رہے ہیں تو سیدہ کو دے دو, یہ بہترین نمونہ عمل ہے. یعنی جو کام رسول اللہ جیسے کر رہے ہیں ویسے ہی کرتے چلے جاؤ, یہ بہترین نمونہ عمل ہے. تو اب رسول اللہ کام کرتے چلے جا رہے ہیں اور ہم دیکھتے چلے جا رہے ہیں. مگر ایک بڑی مجبوری آ گئی کہ رسول اللہ کی حیات کو راویوں نے لکھا, تو جب لکھا کہ جب رسول اللہ پہ نبوت نازل ہوئی بظاہر. اب راوی نے دیکھا 40 برس کی عمر ہو گئی اور رسول اللہ نبی ہو گئے, رسول اللہ پر نبوت نازل ہو گئی. ہماری نظر میں تو رسول اللہ کی حدیث ہمارے پیش نگاہ ہے کہ کنت نبیًا وآدم بین الماء والطین. میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابوگل کے درمیان تھے, مگر عمومی طور پہ بات کر رہا ہوں کہ آپ 40 برس کے تھے تو رسول ہوئے. رسول اللہ پر حضرت جبریل نبوت لے کر آئے. تو
تو اب راوی کو پتا چلا کہ یہ جو عبداللہ کے گھر میں محمد ابن عبداللہ تھا یہ دراصل محمد رسول اللہ ہے. تو اب انہوں نے 40 برس کے بعد سے راویوں نے قلم اٹھائے اور کاغذ پر چلانا شروع کیے کہ آپ لکھا کہ جب رسول اللہ 40 برس کے ہیں تو کھا ایسے رہیں, رسول 40 برس کے ہیں تو پی ایسے رہیں, رسول 40 برس کے ہیں تو چل ایسے رہیں, رسول 45 برس کے ہو گئے تو سوئے ایسے, رسول 50 برس کے ہو گئے تو بزرگوں سے ایسے بات کی, رسول 60 برس کے ہو گئے تو بچوں سے اس طرح پیش آ رہے ہیں. تو اب ہم رسول اللہ کو 40 برس کا انسان فالو کر سکتا ہے کہ رسول اللہ کو فالو کر رہا ہے کہ ہاں بھائی رسول اللہ 40 برس کے تھے تو رسول اللہ اس طرح عمل کرتے تھے. 50 برس کا انسان رسول کو فالو کر سکتا ہے کہ بھائی رسول اللہ 50 برس کے تھے تو رسول اللہ اس طرح عمل کرتے تھے. 60 برس کا انسان, 63 برس کا انسان رسول اللہ کو فالو کر سکتا ہے کہ جب رسول اللہ ہمارے سن کے تھے تو ایسے عمل کرتے تھے. بڑی مجبوری آ گئی اور راویان تاریخ اپنے ہاتھ ملتے رہ گئے کہ کاش ہمیں یہ معلوم ہوتا کہ آمنہ کی گود میں آنے والا یہ بچہ رسول ہے تو ہم بچپنے سے رسول اللہ کی سوانح حیات لکھتے اور وہ حیات ہر بچے کے لیے, ہر نوجوان کے لیے نمونہ عمل قرار پاتی. لیکن بڑی مجبوری ہے کہ ہمیں پتہ ہی 40ویں برس میں چلا کہ یہ آنے والا رسول ہے. تو اب بچہ کس کو فالو کرے؟ بچے کو تو نہیں پتا کہ جب رسول اللہ چھوٹے تھے تو کیسے چلتے تھے, نوجوان کو تو نہیں پتا کہ جب رسول اللہ نوجوان تھے تو کیسے کھاتے تھے, جنگ کے میدان میں کیسے جاتے تھے, گفتگو کیسے کرتے تھے, اس کو تو نہیں پتا. نوجوان کو نہیں پتا, بچے کو نہیں پتا, جو لڑکپن کی عمر میں ہے اس کو تو نہیں پتا کہ رسول اللہ کیسے تھے. اب راوی ہاتھ مل رہا ہے مگر وہ رسول رحمت للعالمین وہ یہ کیسے برداشت کرے کہ میری امت کا کوئی فرد اپنے ہاتھ ملے. تو رسول اللہ نے اسی لیے کہا کہ مجھے دیکھتے رہو, اگر میں خاموش رہوں تو ٹھیک ہے تم اپنے ہاتھ ملتے رہنا, لیکن اگر میں جاتے جاتے کہہ دوں یا علی انت منی وانا منکا, یا علی تم مجھ سے میں تم سے, یا علی تیرا خون میرا خون, تیرا گوشت میرا گوشت, تیری ہڈیاں میری ہڈیاں. تو اب رسول اللہ نے کہہ دیا کہ میری حیات تو تم نہیں دیکھ پائے بچپن سے نوجوانی تک, اب علی کو دیکھو. لیکن پھر ایک مجبوری آ گئی, جب علی 10 برس کے تھے تو رسول اللہ پر نبوت آئی, تو اب علی کی حیات بھی 10 برس کے بعد دعوت ذوالعشیرہ سے لکھنا شروع کی گئی. اب وہ بچہ کیا کرے کہ جو پیدائش سے لے کر 10ویں برس تک کسی کو نمونہ عمل دیکھنا چاہتا ہے اپنے لیے, یعنی اب بچہ کیا کرے جس کے پاس علی کی حیات بھی مقرر نہیں ہے, تو وہ رسول ہی کیا رسول کے جو بتا کر نہ جائے. رسول اللہ نے کہا 10ویں برس کے بعد علی کو فالو کرنا, اور اگر بچپنے سے کسی کا اتباع کرنا چاہو تو حسین و منی وانا من بہترین نمونہ عمل اگر کسی کی ذات ہے وہ رسول اللہ کی ذات ہے. رسول اللہ کو اللہ نے نمونہ عمل قرار دے دیا. اب رسول اللہ سے پوچھا جائے گا یا رسول اللہ یہ تو ہو گیا کہ بھائی بچپنے کا بھی اتباع ہو گیا کہ بھائی حسین کو فالو کریں, نوجوانی کا اتباع بھی ہو گیا کہ بھائی ہم نوجوانی میں علی کو فالو کر لیں گے, اور 40ویں برس سے 63 برس تک وہ بھی اتباع ہو گیا کہ ہم آپ کا اتباع کر لیں گے. یا رسول اللہ اگر کوئی اس سے سن دراز ہو جائے, کسی کا سن اس سے زیادہ بڑھ جائے تو وہ کس کو فالو کریں؟ آپ تو چلے گئے, علی بھی چلے گئے, اور علی کے بعد 61 ہجری میں حسین بھی چلے گئے, اب کس کا اتباع کیا جائے؟ تو خدا کی قسم قربان جاؤ رسول اللہ پر, علی کو بھی بتا کے گئے, حسین کو بھی بتا کے گئے, اور کہا اگر ہم بھی چلے جائیں تو اولنا محمد اوسطنا محمد آخرنا محمد کلنا محمد, ہم 14 کے 14 ہم سب کے سب محمد ہیں. ایک کے بعد ایک کو فالو کرتے چلے جانا, ایک کے بعد ایک کو فالو کرتے چلے جانا. اب دیکھو کہ علی کیسے عمل کر رہے ہیں, اب دیکھو کہ علی کیا کرتے چلے جا رہے ہیں. اب علی پر نظر رکھی گئی, اب علی کو دیکھ رہے ہیں کہ علی کیا کر رہے ہیں. یا علی اب آپ بتائیے کہ احسن عمل کیا ہے؟ رسول اللہ سے پوچھا تو رسول اللہ نے کہا بھائی میں نے احسن عمل کا ذمہ دار علی کو بنا دیا, احسن عمل علی ہے. احسن عمل علی, احسن العقائد کتاب امام حسن عسکری علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ گناہ کبیرہ کیا ہے؟ میرے 11ویں امام نے ارشاد فرمایا کہ گناہ کبیرہ علی کی ولایت کے منکر سے ہمدردی ہے. آپ علی کی ولایت کو ہلکا نہ سمجھیں کہ وہ وزن میں کچھ کم نہیں ہے, یعنی علی کی ولایت کا منکر ہونا گناہ کبیرہ نہیں ہے. گناہ کبیرہ علی کی ولایت کے منکر سے ہمدردی ہے, یعنی اگر کوئی علی کی ولایت کا منکر ہے اور اگر آپ اس سے ہمدردی رکھتے ہیں تو یہ ہے علی کی ولایت.
کا منکر ہونا، اور اسی کو کہتے ہیں گناہ کبیرہ۔ رسول اللہ نے کہا احسن عمل علی کی محبت ہے، رسول اللہ نے کہا حسنہ علی کی محبت ہے، اسی لیے ہم نے کہا ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، پروردگار ہمیں دنیا میں بھی علی کی محبت عطا فرما، آخرت میں بھی علی کی محبت عطا فرما، تاکہ ہم جہنم کے عذاب سے بچے رہیں۔ ہم علی کی محبت در پردہ اللہ کی توحید ہے، یعنی علی سے محبت اگر کوئی کر رہا ہے اور رسول اللہ سے اگر کوئی محبت کر رہا ہے تو یہ علی کی اور رسول اللہ کی محبت نہیں ہے، یہ اللہ کی محبت ہے، کیونکہ علی ولی اللہ ہے، محمد رسول اللہ ہے، یعنی جا رہا ہے سلسلہ اللہ تک، خدا تک جا رہا ہے۔ تو اب یہ علی کی محبت اور رسول کی محبت دونوں واجب، علی اور رسول سے محبت کرو گے تو خدا کی وحدانیت تک پہنچو گے، خدا کی توحید تک پہنچو گے۔ کیسے بھائی؟ مرزا ظفیر نے کہا کہ رب کی عدد ہیں 202، حضور آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، رب کی عدد ہے 202، محمد کی عدد ہے 92 اور علی کی عدد ہے 110۔ 110 اور 92 کتنے ہوتے ہیں؟ 202 رب کا عدد۔ مرزا ظفیر نے کہا کہنے سے اذا کے دین سب ملتا ہے، کیا بات ہے، کہنے سے اذا کے دین سب ملتا ہے، پر نام علی نالو تو کب ملتا ہے؟ کہنے سے اذا کے دین سب ملتا ہے، پر نام علی نالو تو کب ملتا ہے؟ اعداد محمد اور علی کو گن لو، یہ دونوں جو باہم ہو تو رب ملتا ہے۔ اعداد محمد و علی کو گن لو، یہ دونوں جو باہم ہو تو رب ملتا ہے۔ تو خدا کا واسطہ علی کو چھوڑ کر عبادتیں کرنا چھوڑ دیجئے، علی کو لے کر عبادتیں کیجئے، نافذ کرو آئین خدا بسم اللہ، مذہب کو تماشا نہ بناؤ للہ۔ کیا چیز ہے اسلام بغیر حیدر؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیا چیز ہے اسلام بغیر حیدر؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جا رہا ہے سلسلہ خدا تک جا رہا ہے، ماشاءاللہ خدا تک جا رہا ہے۔ تو اب علی کی ولایت آپ کو توحید تک پہنچائے گا۔ اب علی سے پوچھے یا علی کی تفسیر کیا ہے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یا علی ہمیں اپنی آخرت کا بھی انتظام کرنا ہے، ہمیں اپنی دنیا کا بھی انتظام کرنا ہے۔ علی نے کہا کہ آخرت کا بھی انتظام ہو جائے گا، دنیا کا بھی انتظام ہو جائے گا، تمہیں اپنی روح سے دلچسپی نہیں رکھنی، تمہیں اپنے جسم سے دلچسپی نہیں رکھنی، تمہیں اپنے نفس پر قابو پانا ہے۔ اگر تم نے اپنے نفس پر قابو پا لیا تو گویا کہ تم ترقی کر جاؤ گے، تم آخرت میں بھی ترقی کرو گے، تمہارا آخرت میں بھی حامی و ناصر میں رہوں گا۔ یہ نفس بہت مشکل ہے، اس نفس پر قابو پانا بہت مشکل ہے، یہ نفس خود پر قابو پانے نہیں دیتا۔ یہ نفس، اگر آپ نفس پر قابو پانا چاہیں گے، علی سے پوچھا علی یا علی یہ بتائیے انسان کے جسم میں سب سے زیادہ قیمتی شے کیا ہے انسان کے پاس؟ کہا اس کا نفس، اس کا نفس سب سے زیادہ قیمتی ہے، روح نہیں کہا، جسم نہیں کہا، کہا نفس سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ ایسے ہی تھوڑی اب ابراہیم سے کہا ابراہیم تمہارے لیے قیمتی کیا ہے؟ کہا میرا بیٹا۔ اللہ نے کہا لاؤ ہمارے لیے دے دو اپنے بیٹے کو۔ ابراہیم نے سب سے اپنے پاس، ابراہیم کے پاس سب سے قیمتی چیز تھی، ابراہیم نے اللہ کی راہ میں قربان کر دی۔ اب ابراہیم نے کہا پروردگار میں نے اپنی سب سے قیمتی شے تجھے دے دی، تو کیا دے گا؟ کہا ہم اس کے بدلے میں ایک دمبا بھیج دیں گے۔ ابراہیم کی قیمتی شے کے بدلے میں اللہ نے ایک دمبا بھیج دیا اور کہا اس کی یاد میں قیامت تک قربانی ہوگی۔ علی سے پوچھا علی تمہارے پاس سب سے قیمتی شے کیا ہے؟ علی نے کہا میرا نفس۔ کہا لاؤ ہمیں دے دو۔ اور کہا یار پروردگار تو کیا دے گا؟ کہا میرے پاس سب سے قیمتی میری مرضیاں ہیں۔ اب ایک بات مجھے بتائیے کہ آپ اگر کوئی گھر خریدنے جائیں، آپ نے گھر کی قیمت ادا کر دی، گھر آپ نے خرید لیا، وہ گھر اب آپ کی کسٹڈی ہو گیا، آپ کی ملکیت ہو گیا۔ جب گھر آپ کی ملکیت ہو گیا تو اب آپ اس گھر کو سجائیں گے اپنے حساب سے، آپ اسے تیار کریں گے کیونکہ آپ اس کی قیمت دے چکے، وہ آپ کا ہو چکا۔ ابھی تک علی کا نفس تھا، جب علی نے اپنا نفس اللہ کو دے دیا تو اب علی کے نفس کو علی نہیں سجائیں گے، اللہ سجائے گا۔ ملکیت ہوتی ہے وہ
وہ سجاتا ہے. اب علی سجائیں گے, اللہ سجائے گا علی کے نفس کو. یا علی کیا ہے قیمتی چیز کا؟ انسان کا نفس سب سے زیادہ قیمتی ہے. نفس پر قابو پا لو. اگر تم نے نفس پر قابو پا لیا, زندگی میں بھی بیڑا پار, آخرت میں بھی بیڑا پار, قبر میں بھی کامیاب, دنیا میں بھی کامیاب. اب یا علی نفس کیسے بہکاتا ہے؟ نفس ایسے بہکاتا ہے کہ تم کہو گے کہ بھائی چلو میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں. اب نفس بہکائے گا نہیں, تمہارا دھیان پلٹائے گا. تم کہو گے نہیں ابھی چلو تھوڑی دیر میں پڑھ لیں گے, پہلے وہ کام کر لیں. یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ نفس کر رہا ہے, کیونکہ نفس کسی کو خود پر قابو پانے نہیں دیتا. آپ چلے گئے, کام کر لیا, آپ نے کہا چلو اب نماز پڑھ لیں. آپ کہے گا نہیں وہ دوسرا کام کر لو, پھر نماز قضا نماز پڑھ لینا. ٹھیک ہے قضا نماز پڑھ لیں گے, چلو ٹھیک ہے. بھائی چلے گئے, بھائی نفس اب قابو نہیں پانے دے رہا, کام کر لیا. اب قضا نماز پڑھنے کی نیت کی کہ چلو بھائی قضا نماز پڑھ لیں. ارے قضا نماز پڑھنے سے کیا ہوگا, چلو کل سے شروع سے نماز اول وقت پر ادا کی جائے. بہکا دیا. یہ اس طرح نفس قابو نہیں پانے دیتا. آپ نے کہا بھائی چلو مجلس میں چلتے ہیں, نیت کی, اچھا چل رہے ہیں بھائی, ٹائم دیکھا نہیں ابھی تو سوسمانی ہو رہی ہوگی, چلو تھوڑی دیر بعد چلیں گے. نفس قابو نہیں پانے دے رہا. آپ نے کہا اچھا چلو بھائی چلو حدیث شروع ہو گئی ہوگی, ابھی حدیث آخر میں ہوگی, تبرک بٹنے والا ہوگا, چلو اب چلتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ نفس قابو نہیں پانے دے رہا. نفس خود پر قابو پانے نہیں دیتا. نفس بہت مشکل چیز ہے. کیوں؟ کیونکہ جس نے نفس پر قابو پا لیا اس نے تیل عرض کیا. نفس پر قابو کس نے پایا تھا؟ کوئی نہیں پا سکا نفس پر قابو. ہاں جس نے پایا تو اس نے تیل عرض کیا, اس نے تخت سلیمان اڑایا. سلیمان نے تخت اڑایا. کیوں؟ سلیمان نفس پر قابو پا چکے. یعنی چشمے زدن میں میلوں کا فاصلہ طے کروا دیتا ہے. نفس آپ کو ہوا میں پرواز کروا دیتا ہے. نفس سے آپ جو کام کروانا چاہیں یہ کرتا ہے. اتنی قوت ہے نفس میں. نفس خدائی قوت رکھتا ہے. اسی لیے اللہ نے کہا کہ تم نفس پر قابو پا لو. تو اب نفس خود پر قابو نہیں پانے دیتا. ہاں نفس پر جس نے قابو پایا وہ کامیاب ہو گیا. اتنی قوت والی شے ہے نفس. نفس پر قابو پانا ہے. اسی لیے اللہ نے کہا اللہ یتوفی الانفس حین موتها, ہم تمہارے روح کو موت نہیں دیتے, ہم تمہارے جسم کو موت نہیں دیتے, ہم تمہارے نفس پر موت طاری کرتے ہیں. ہم تمہارے نفس کو اپنے قابو میں کر لیتے ہیں. قرآن کی آیت کل نفس ذائقۃ الموت, ہم نفس کو موت کا ذائقہ چکھائیں گے. یہ نہیں کہا کہ ہم جسم کو موت کا ذائقہ چکھائیں گے, ہم روح کو موت کا ذائقہ چکھائیں گے. نہیں. کیوں؟ کیونکہ دو عالم ہیں. ایک ہے عالم کثیف, ایک ہے عالم لطیف. عالم کثیف الگ عالم, عالم لطیف الگ عالم. عالم کثیف کی شے عالم لطیف سے نہیں مل سکتی. تو اسی طرح روح اور جسم ایک عالم لطیف کی شے ہے, ایک عالم کثیف کی شے ہے. اب یہ دونوں چیزیں آپس میں مل نہیں سکتی. جیسے کیمسٹری ہے, کیمسٹری آپ نے پڑھی ہے, تو کیمسٹری میں دو کیمیکلز, کچھ چیزیں سولیبل ہوتی ہیں کچھ نہیں ہوتی. یعنی پانی میں پانی ملائیں وہ مل جاتا ہے, پانی میں نمک ملائیں وہ مل جاتا ہے, لیکن اگر آپ پانی میں تیل ملائیں گے تو وہ نہیں ملے گا. تو کیمسٹری کے جو پریکٹیکل ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں وہ پانی اور تیل کو ملانے کے لیے بیچ میں ایک کیمیکل ڈالتے ہیں. اس کیمیکل کو بفر کہتے ہیں, جو انسولوبل چیزوں کو ملا دیتا ہے. یعنی بفر ڈالا جاتا ہے تو پانی اور تیل آپس میں مل جاتا ہے, اور جب بفر کو واپس پانی سے نکال دیا جائے تو پانی الگ ہو جاتا ہے اور تیل الگ ہو جاتا ہے. اسی طرح روح اور جسم آپس میں مل نہیں سکتے تھے, تو اللہ نے درمیان میں نفس کا بفر ڈالا اور روح اور جسم کو ملایا. اور جب تمہاری موت کا وقت آیا تو اللہ نے کہا اللہ یتوفی الانفس حین موتها, ہم نے بیچ میں سے نفس کو نکال لیا. روح اپنے مقام پر, جسم اپنے مقام پر, روح اپنے مقام پر, جسم اپنے مقام پر. اب یہ ہے نفس. نفس کسی کو خود پر قابو نہیں پانے دیتا. تو آپ علی ہم تو نفس پر قابو نہیں پا سکتے, ہمارے اختیار میں نہیں. علی یہی کہیں گے کہ ہاں اگر تم اپنے نفس پر قابو نہیں پا سکتے تو کسی ایسی ہستی کی محبت اپنے دل میں بسا لو کہ جس نے نفس پر قابو پایا. اور کیا ہی اچھا ہے اگر اس کی محبت دلوں میں آ جائے کہ جو اپنے نفس کا سودا خود براہ راست اللہ سے کر چکا ہو. تو اب ہم نے علی سے محبت کی, اور کیا ہے ہمارا اور آپ کا آسرا قبر میں سوائے اس کے کہ ہم علی سے محبت کرتے ہیں. کیا کام آئے گا ہمارے قبر میں, جب قبر میں ہمارے رشتہ دار, ہمارے دوست, عزیز, اقارب جو ابھی اس وقت ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, یہی چار کاندھے ہمیں قبر میں لٹا کر چلے جائیں کہ جب ہمارے جسم اور روح سے اللہ نفس کو جدا کر دے گا اور روح ہماری جسم سے جدا ہو جائے گی, تو یہی لوگ جو آج ہم سے محبت کرتے ہیں یہ لے جائیں گے ہمیں. موت کا نام گالی نہیں ہے,
موت کا نام گالی نہیں ہے، موت سب کو آنی ہے، جو زندہ ہے وہ موت کی تکلیف سہے گا، جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا؟ تو اب یہی رشتہ دار، یہی محبت کرنے والے کہیں گے کہ جلد سے جلد اسے دفن کر دو، جلد سے جلد اس کو قبر کے حوالے کر دو۔ تو کون رہا تمہارا میرا آسرا سوائے اس کے کہ علی ابن ابی طالب، جنہوں نے وعدہ کیا ہے کہ میرا چاہنے والا اس وقت تک نہیں دنیا سے جائے گا جب تک وہ میری زیارت نہ کر لے۔ اور پھر علی کی محبت، جب کوئی علی سے محبت کرتا ہے، اگر کوئی علی کا دلدار ہو جائے اور اگر کوئی سیدہ کی کنیز ہو جائے تو پھر بچے ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جیسے علی عابد زیدی آپ کے سامنے تشریف فرما ہے، کہ جن کی وجہ سے ایک وقت رہا ہوگا کہ میں اکثر سوچتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ ہم نے ان کے والدین کو تو دیکھا نہیں ہے، لیکن چونکہ عابد زیدی صاحب کو دیکھتے ہیں تو معلوم یہی ہوتا ہے کہ عزادار ان کے والدین رہے تو یہ عزاداری وراثت میں اب تک پہنچی۔ دیکھیے نماز بھی بخشواتی ہے، لیکن نماز کے بلبوتے پر آپ رہ نہیں سکتے کہ صرف نماز پڑھ لیں، کیونکہ نماز یزید کا لشکر بھی پڑھ رہا ہے۔ آپ نماز میں جب آپ نماز پڑھتے ہیں، ایمان سے بتائیے خدا کو گواہ بنا کر کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو دسیوں دنیا کے خیال آپ کے دماغ میں چل رہے ہیں، لیکن اب آپ مولا یہاں تشریف فرمائے، آپ بتائیے آپ 1-1.5 گھنٹے سے یہاں تشریف فرمائے، کیا کوئی خیال آپ کے ذہن میں ہے کہ آپ گھر جا کے کیا کریں گے؟ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ فرش ادائے حسین ہے۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ عابد زیدی صاحب ایک وقت ایسا ہوگا کہ لوگ کہتے ہوں گے کہ ہاں بھائی یہ سیدہ کنیز بانو کے بیٹے ہیں، ایک وقت یہ بھی رہا ہوگا کہ بھائی لوگ کہتے ہوں گے کہ یہ دلدار عابد زیدی صاحب کے فرزند ہیں، مگر یہ وقت وہ آ گیا۔ دیکھیے آپ گریہ حسین کا، گریہ حسین کے غم میں گریہ کیا نعمت ادا کرتا ہے کہ جب وہ گریہ کرتے ہوں گے تو لوگ کہتے ہوں گے کہ یہ سیدہ کنیز بانو کے بیٹے ہیں، لوگ کہتے ہوں گے کہ یہ دلدار عابد زیدی صاحب کے بیٹے ہیں، مگر آج یہ وقت ہے کہ ہم اس مجلس میں بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ ہم علی عابد زیدی کے والدین کی مجلس برپا کر رہے ہیں، یعنی پہچان بدل گئی۔ یہ کیا ہے؟ یہ امام حسین کے غم میں بہنے والے آنسو سلا دے رہے ہیں، کہ یہ جو اشک بہ رہے ہیں نا، یہ اشک یہ سلا دے رہے ہیں کہ ریپلیکا ہو گیا کہ ایک وقت وہ تھا کہ ماں باپ ان کی پہچان تھے، آج یہ وقت ہے کہ یہ اپنے ماں باپ کی پہچان کریں۔ ہم دعا کو ہیں کہ پروردگار اس گھر کو پر اپنی نعمتوں کو نازل فرمائے، کیونکہ جب ایک امام حسین کے غلام کا بھی تو آسرا ہے، امام مولا علی کا آسرا، ایک حضرت امام حسین کے غم کا آسرا۔ علامہ ہلی جب چلے گئے دنیا سے تو انہوں نے ان کی کتاب میں بھی لکھا ہے بہرحال کہ الفین کے مصنف جو تھے انہوں نے دنیا سے چلے گئے، بیٹے کے خواب میں آئے تو کہا کہ باپ سے پوچھا، بڑے عالم سے کتاب لکھی الفین ولایت علی ابن ابی طالب پہ کتاب لکھی الفین، اور بڑے عالم تھے۔ تو بیٹے کے خواب میں آئے، بیٹے نے پوچھا بابا کیا رہا محشر میں، آپ کے ساتھ برزخ میں کیا ہوا اور قبر میں کیا ہوا؟ کہا بیٹا بڑی مشکل میں پھنس گیا تھا، بہت مشکل تھی، فرشتے مجھے گھسیٹ کے لے جا رہے تھے اور کوئی میرا عمل میرے کام نہیں آیا، میں نے زندگی بھر جو عمل کیے، کتابیں لکھی، اعمال کیے، کوئی عمل میرے کام نہیں آیا، لیکن بیٹا اگر مجھے کسی چیز نے بچایا تو وہ 2 چیزیں تھیں، ایک میری کتاب الفین اور دوسری زیارت ابا عبداللہ حسین، یعنی یہ 2 آسرے ہیں، یا تو علی کی محبت ہو اور اس کے ساتھ ہو تو حسین کا غم۔ اگر ہم یہاں آج ایک حسین کے غلام کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں اور ایک سیدہ کی کنیز کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں تو میں چاہتا یہ ہوں کہ میں آپ کے سامنے، چونکہ مصائب میں مال مجلس ادا ہوتا ہے، ایک اشک اگر بہ جائے آپ سے تو سمجھ لیجیے کہ میرا پار ہو گیا آپ کی بخشش کا دامن، اور جو غم حسین میں آئے کہتا ہے خدا کی قسم اس کی قبر میں پھر اندھیرا نہیں رہتا، اس کی قبر روشن ہو جاتی ہے، یہی آنسو آپ کی قبر میں روشنی بن کر گزار ہو جائیں گے کہ جب آپ قبر میں جائیں۔ کیا یہ اچھا ہے کہ آج ہم حسین کے غلاموں کا تذکرہ کریں، حسین کی کنیزوں کا تذکرہ کریں، کون تھے حسین کے غلام، کیسے تھے حسین کے غلام، کہ جیسے کہ ابھی مولانا حسن صاحب نے فرمایا کہ مرنے کے بعد وہ آتے ہیں، سیدہ بھی آتی ہیں، اگر چاہنے والا عزادار ہو تو سیدہ بھی آتی ہے، رسول اللہ بھی آتے ہیں، تو جب ان کے براہ راست کوئی غلام ہو تو کیا آل محمد نہیں آتے ہوں گے؟ کربلا ہے سن 61 ہجری تبتا ہوا سیرا، میں زیادہ چونکہ مخصوصی ہے نہیں، مجلس برسی ہے، رونا جن کو ہوتا ہے وہ ایک جملے پر ہو دیتے ہیں، صرف یہ اگر آپ دل سے سنیں نا، دل سے کہیں ایک دفعہ سینے پہ ہاتھ رکھ کے یا حسین، یہ لفظ رونے کے لیے کافی ہے۔ ذرا اپنے ذہن میں تصور میں لائیے کہ وہ حسین کیا تھے کہ جن پر کیا کیا ہوا،
حسین کے مصائب، ہاں حسین کے مصائب اپنے مصائب ہیں، حسین کا گلا کٹ جانا حسین کے مصائب ہیں، مگر کیا اس سے بڑا کوئی مصائب ہوگا کہ وہ حسین اپنے کریل جوان کا لاشا اٹھا رہا ہے، حسین اپنے ششماہ کا لاشا اٹھا رہا ہے، وہ حسین اپنے بھتیجے کے پامال ٹکڑے اٹھا رہا ہے۔ ہاں بھانجے کا لاشا اٹھانا شاید آسان ہو، مگر اپنے دونوں چھوٹے بھانجوں کے لاشیں اٹھا کر بہن کی خدمت میں لانا یہ بہت مشکل کار ہے۔ حسین پر کیا کیا گزر گئی۔ ہاں یہ تو وہ تھا جو اہل حرم کے ساتھ گزرا، مگر جو حسین کے غلاموں کے ساتھ گزرا، جان بار بار حسین سے اجازت طلب کرتے ہیں، شہادتوں کا سلسلہ شروع ہوا، حسین نے کہا نہیں جان میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا۔ ہر شہید کے بعد جان حسین کی خدمت میں جا کر آپ کا شہید ہوا، حسین کہتے نہیں جان میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا۔ یہ ہونا حسین کہ علی اکبر سے کہہ رہا ہے ولدی علی اکبر تقدم ولدی علی اکبر، علی اکبر پہلے تم جاؤ، مگر اپنے غلام سے کہہ رہا ہے کہ جان میں نہیں چاہتا کہ تم جا کر۔ ہائے حسین کتنی محبت اپنے غلاموں سے حسین کرتے ہیں، جان سے کہہ رہے ہیں کہ جان میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا۔ جب اجازت نہ ملی تو اب جان نے کہا، سنیے گا دل سے سنیں آپ کیا جان نے کہا۔ جان نے کہا آقا میں سمجھ گیا آپ مجھے جنگ کی اجازت کیوں نہیں، آقا میں دیکھ رہا ہوں کہ جو بھی شہید میدان میں جاتا ہے مقتل کی طرف آپ اسے اپنے سینے سے لگاتے ہیں، اور جب وہ گھوڑے سے گرتا ہے تو آپ اس کا سر اٹھا کر اپنے دانوں پر رکھتے ہیں۔ آقا میں سمجھ گیا میرے جسم سے شاید کچھ ناخوشگوار بو آتی ہے اور آپ مجھے اپنے سینے سے نہیں لگانا چاہتے۔ حسین رونے لگے اور رو کر جان کو اپنے گلے سے لگایا، کہا جان جاؤ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ جان خدا حافظ۔ جان مقتل کی طرف گئے، جان جب گھوڑے سے گرے اور شہید ہو گئے تو حسین جان کے لاشے پر پہنچے اور جان کے سر کو اپنے دانوں پر رکھا۔ جان کی خون بھری پیشانی کا حسین نے بوسہ لیا۔ جب بنی اسد لاشوں کو دفنانے آئے تو جان کو اٹھا کر بنی اسد جب لے کر دفن کیا تو بنی اسد نے یہ کہا کہ کئی عرصے تک جہاں جان کا لاشا پڑا تھا ہمیں وہاں سے خوشبو آتی ہے، یعنی یہ حسین کی محبت نے ادا کیا۔ دو غلاموں کا ذکر اور سن لیجیے۔ ایک حسین کا غلام شہید تھا، شاید ہی تفسیر کا آخری جملہ ہو جائے۔ ایک حسین کا غلام تھا شہید وقت نماز ظہر آیا، شہید نے کہا آقا میں چاہتا ہوں کہ آخری نماز آپ کے پیچھے ادا کروں۔ کہا شہید ہم پر حملہ ہو رہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم نماز ادا کریں؟ کہا آقا آپ نماز ادا کیجئے ہم حفاظت کریں گے۔ حسین نے اور نماز ادا کی، کچھ لوگ حسین کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے اور شہید حسین کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوئے۔ وہاں سے تیر چلے اور 313 تیر شہید کے بدن پر لگے، شہید ہو گئے۔ بعد نماز حسین شہید کے لاشے پر آئے اور آ کر شہید کا زانو اپنے سر پر رکھا، شہید کا سر اپنے زانو پر رکھا اور رکھ کر کہا کہ شہید الوداع شہید، تم نے یہ ہم پر احسان کیا کہ تمہاری وجہ سے ہم نے ظہر کی نماز ادا کی۔ تقریر کا آخری جملہ، شہید نے کہا آقا میری ایک خواہش ہے۔ کہا شہید کہو۔ کہا آقا میں چاہتا ہوں کہ میرے یہ جسم سے تیر مجھ سے جدا نہ کیے۔ کہا شہید اس کی کیا وجہ؟ کہا میں چاہتا ہوں میں آپ کے نانا کے سامنے اسی حال میں ہوں اور بتاؤ کہ میں آپ کے نواسے حسین کی خاطر یہ تیر کھا کر آیا ہوں۔ حسین نے کہا شہید جزاک اللہ شہید، ہم تمہارے جسم سے یہ تیر جدا نہیں کریں گے۔ ابھی یہ کہنا تھا کہ شہید نے کہا کہ آقا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کوئی شخصیت ہے جو میرے ہاتھ دبا رہی ہے۔ حسین نے کہا شہید یہ میرے بھیا حسن ہے جو تمہارے ہاتھ دبا رہے ہیں۔ کہا آقا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک شخصیت میرے سرانے کھڑی ہے۔ کہا شہید یہ میرے رسول اللہ نانا ہے، میرے نانا رسول اللہ ہیں جو تمہارے سرانے کھڑے۔ کہا آقا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک شخصیت میرے سر دبا رہی ہے۔ کہا یہ میرے بابا علی ہے جو تمہارا سر دبا رہے ہیں، یہ تمہیں انعام ملا ہے میرے لیے قربانی دینے کا۔ شہید نے کہا آقا میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک عورت ہے، ایک ناموس ہے جو میرے قدموں کے پاس کھڑی ہے، اپنے بالوں کو پھیلائے۔ حسین نے کہا شہید اپنے قدم سمیٹ لو، ارے یہ میری ماں زہرا تمہارے لاشے پر تمہیں لینے آئی ہے۔ شہید تمہیں مبارک ہو فاطمہ زہرا۔ اللہ لعنت اللہ قوم الظالمین،
أي منقلب ينقلبون. اللهم أنت المحمود بحق محمد، أنت الذي تعالى بحق نبيك، أنت باطل السماوات والأرض بحق فاطمة، أنت المحسن بحق الحسن، أنت قديم الإحسان بحق الحسين، وبحق تسعة المعصومين من ذرية الحسين عليه السلام. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين. اللهم اكتبنا من زبار الحسين وجعلنا من الباقين في عزاء الحسين. اللهم احشرنا تحت لواء الحسين. اللهم احشرنا في زمرة شيعة الحسين. اللهم زدنا في قلوبنا محبة الحسين. اللهم ادخلنا الجنة من باب الحسين. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود برحمتك یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. بار اللہ تجھے واسطہ فضل پاک کا، ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ سے عاجلہ تمہیں حیات عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما، جو صاحب روزگار ہیں ان کے روزگار میں وسعت عطا فرما. بار اللہ جو بے گناہ قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں انہیں جلد از جلد رہائی کی نصیب سنا. پروردگار تجھے واسطہ فضل پاک کا، جو ہماری مائیں بہنیں گھروں میں رشتوں کے لیے بیٹھی ہیں انہیں ایک بہترین بار عطا فرما. بار اللہ ہمیں زیارات مقدسہ سے مشرف فرما. بار اللہ تجھے واسطہ فضل پاک کا ہم سب کے مرحومین بالخصوص سید الدار عابد زیدی اور سیدہ کنیز بانو زیدی کی روح کو اعلیٰ علین میں بلند مراتب پر فرمائے. ان کی قبر کو انوار آل محمد سے منور فرما، رزق کی منازل آسان فرما. بار اللہ تجھے واسطہ فضل پاک کا ہماری اس عبادت کو شرف مقبولیت عطا فرما. ہمیں کوئی غم نہ دینا سوائے غم حسین کے. بار اللہ تجھے واسطہ فضل پاک کا ہم سب کی دعا امام زمانہ کا جب بھی ظہور فرما، ظہور میں تعدیل فرما. ہمیں امام کے انصار آوان اور سپاہی میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. ایک مرتبہ سورہ ہم، 3 مرتبہ سورہ اخلاص برائے سال ثواب و بلندی درجات سید دلدار عابد زیدی، ابن سید مختار عابد زیدی، سیدہ کنیز بانو زیدی، بنت سید محمد تقی زیدی اور جتنے بھی مرحومین آپ تمام لوگوں کے سب کو بیچ میں شامل. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اور الہی جب بھی قرآن کی تلاوت کی ولا پھر درود پڑھائے درود پڑھی نظر پیش کرتے ہیں جہاں معصومین علیہ السلام کی بارگاہ میں ہماری اس نظر کو شرف مقبولیت